وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ لیزے جیسی بیوقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں بن سکتی، اور اس ٹکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ طیبہ طیمہ بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسے لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ علیزے کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک ابرو ٹھاکر سے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کر اگنور کرنا ہے۔ آج بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا، آخر پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے، اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباش دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم سے کم بے وقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پر علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجسس ہو کر پڑھنا شروع کیا جس پر لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا ہے، دفع کیوں نہیں ہو جاتا، بدتمیز انسان، اکڑو سڑو دیکھ کیسے رہا ہے، کیسے آر پار ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا، جیا بی بریو، جیا تم اکیلی بیٹھی ہو، کوئی نہیں یہاں، جیا دھڑکن نارمل رکھو، خدا کے لیے جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، ان کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں نہیں آنکھوں کا نہیں سوچنا، دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کوّا بیٹھا ہے، ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پر اعتماد لڑکی ہوں، یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے، یا اللہ یہ کیوں آیا واپس، اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور اب یہ پیپر جیا کو منہ دکھائی کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں۔ وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے لیزے کی تحریر کو پھر پڑھا، پھر اس نے پین پکڑ کر اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی تم بڑی با اعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو بے وقوف جھلی سی پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے، تمہارے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھانا اور گنانا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا منموہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھے، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا، پھر حمزہ۔ علیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔
چھوٹے چچا کی دو بیٹیاں ہی تھیں، آنسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے ایک دو بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنے بھائی اٹھا کر اپنے پورشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کے خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پر روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی، ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھرتی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا، ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب کی آفر ہوئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے سے یا آنسا جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہے مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے۔ تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا علیزہ جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بے وقوف اور ہونک سی لڑکی ہے؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزہ میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسے لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزہ کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہ آئی۔ ابتسام کی کولیگ زنائشہ جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زنائشہ کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کی علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زنائشہ کا ساتھ پا کر۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشے آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا اور وہ وہاں نہیں ہے، یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشا آپی سے بات کر رہا تھا جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوئی تھیں۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھا۔ علیزہ تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی، اف اب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں اور ابتسام کی نظریں ساکت رہ گئیں۔ وہ مبہوت سر علیزہ کو دیکھے گیا۔ علیزہ اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری اور ہنستے ہوئے اس کی گال کے ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی۔ دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا
اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زنائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا، اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں، وہ جانے انجانے لیزا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی، زوم کر کر کے لیزا کو دیکھتا، مہندی کے فنکشن میں گھاگرا چولی اور ناک میں نتلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی، جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھی، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زنائشہ کافی بار شکوہ کر چکی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے، ابتسام ٹال دیتا۔ وہ خود کو سمجھاتا اور زنائشہ سے باتیں کرنے لگتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زنائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھن سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزر رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ علیزے کی پکس نہیں ہوتی، تو کہنے کی دیر تھی، جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگی۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی، کبھی آٹا منہ پر لگا، کہیں وہ لان میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی ساتھ، کہیں چچی ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ ساتھ بے تکلفی سے ہنستی ہوئی ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی پھپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں حمزہ چھوٹا ہے، نہیں تو اسی سے کر دیتے جیا کی شادی، جیا میں جان ہے سب کی۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پہ آ گیا۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی، وہ جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب؟ کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے؟ میرا فیوچر جاب؟ وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بے وقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشے آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سامی بائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا، چاہے غصہ سے ہی، جیا میری ہے، صرف میری۔ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں لیزے کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا دن، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا، آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھیں جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا۔
علیزے کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزے کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا۔ واپس آیا تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی، اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح صبح واقعی گھر سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ، وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا، علیزہ نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزہ ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کر علیزہ اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزہ پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزہ لان کی دوسری طرف چلنے لگی، پھر علیزہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزہ چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندی سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار قہقہہ سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سرعام سامی بھائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علیزہ اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے بلدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا، مزہ آ گیا، بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور پراٹھا لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں چاچو ساتھ۔ حمزہ تو نیچے جا چکا۔ کیوں؟ کس لیے؟ علیزہ نے غصے سے کہا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے، اس لیے جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف اف، کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر؟ زوہا نے بولتے ہوئے اسے بلایا۔ وہ کھوئی کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی ہے بے چینی نے کل سے علیزہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، اف وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا، ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے۔
وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دے کر پریشان ہوگی۔ جیا، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے۔ سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزے نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگے، ایسی پڑھائی کو منحوس ماروں نے کتنی کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنکھار کر ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزے نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہیں سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں؟ تائی اماں، بیٹا وہ ہنسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، آنسا اور ہارون کا۔ علیزے گڑبڑا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی، شرم کرو، بدتمیز بچی گھبرا گئی۔ امی، میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ، آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے، شام کو، تائی ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی، ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو تم کو ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، ہمیشہ کئی کاروبار شروع کیے، تھوڑا نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کپایا انہوں نے، تمہارے ہوتے اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشن دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈی، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھوپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا، وہ آج آ پئیں، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور ذو معنی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہے، جبکہ زوہا، علیزے بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی، ہادیہ موڈی سی، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی، جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی، یا پھر پہلے سے پلان کیا تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگڑاپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تائی ابا کے پورشن میں کھایا گیا۔ پھوپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھوپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا۔ ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھوپھو دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھیں۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، اور تائی ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زوہا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پھوپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پھوپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگڑ ثابت کر کے چھوڑیں گی۔ اب زوہا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑے ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہی ہے۔ ویسے یاد نہیں، جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کر ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، ساتھ زوہا کا بھی برا حال تھا، ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے۔ جویریہ، کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھوپھو کا گھر ہی بچنا تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔